سارے علوم قرآن میں ہیں. میں اس کو کالج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو پروفیسرز ہیں یا جو لیکچرر ہیں یا جو ڈاکٹرز ہیں انجینئر ہیں جو بھی ہیں وہ آج میری اس تقریر کے مخاطب ہیں. سنو, قرآن پاک میں وہ علوم جس کی ایجاد آج کے زمانے میں کہی جاتی ہو, میں 14 صدیوں پہلے کی ان آیات میں تمہیں واضح بتا سکتا ہوں کہ کون کون سے علوم قرآن میں آئے ہیں. آپ نے شاید پہلے دن ہی سنا ہوگا آسٹرونومی, یہ وہ علم ہے جو علم الفلکیات جس کو کہتے ہیں, آسمان کائنات کا علم. کائنات کا علم, آسمانوں میں کیا ہے, گیلیکسی میں کیا ہے اور کیسے دنیا وجود میں آئی, اس علم کے جاننے والے آسٹرونومی کہلائے جاتے ہیں. آسٹرونومی کے بیسک فارمولے قرآن پاک میں ہے. جانتے ہیں آپ آسٹرونومی کی سب سے بڑی تحقیق کیا ہے؟ ان سائنسدانوں کی سب سے بڑی تحقیق یہ ہے کہ ایک شخص ہے انگریزوں کا جس کو یہ کہا گیا اسٹیفن ہاکنگ, یہ 1925 کی بات ہے جس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ کائنات پھیل رہی ہے. 1925 میں 1925 میں سب سے پہلے اس نے یہ کہا, میں دیکھ رہا ہوں گیلیکسی میں سٹارز دور دور ہو رہے ہیں اور پھیل رہی ہے یہ کائنات. اس نے وسعت کائنات کا نظریہ سب سے پہلے دیا. اور قرآن کہتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, آسمان کو ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے اور اس کو ہم قیامت تک پھیلاتے رہیں گے. قرآن کہہ رہا ہے اس کو ہم پھیلاتے رہیں گے. اور یہ ہے آسٹرونومی کے لیے, یہ جو جس کا نام میں نے لیا ہے اسٹیفن ہاکنگ, اس نے کہا یہ 20ویں صدی کی سب سے بڑی تحقیق ہے, سب سے بڑی تحقیق ہے. مجھے معلوم نہیں 14ویں صدی میں 14 صدی پہلے ہی یہ تحقیق اللہ کے کلام میں آ چکی. عزیزان گرامی, اور یہ آپ کو بگ بینگ کا جو میں نے بتایا تھا فرسٹ ڈے, آپ نے سنا ہوگا. اس زمانے میں نہیں بلکہ یہ بگ بینگ کا جو وہ لایا ہے جس نے آسٹرونومی میں, جو سب سے پہلے سائنسدان نے کہا کہ پہلے یہ زمین آسمان سب چیزیں ایک ہی تھی, ایک بڑا دھماکہ ہوا, اس سے پوری کائنات پھیلی. ان کا اب جا کر کے یہ نظریہ ہوا کہ ایک بڑا دھماکہ ہوا, اس کے بعد سب چیزیں الگ ہو گئی, چاند الگ ہوا, تارے الگ ہوئے اور سورج الگ ہوا, زمین الگ, آسمان الگ. اس تھیوری کو قرآن نے خود بیان کیا ہے. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما, اللہ فرماتا ہے اے محبوب کیا نہیں دیکھتے وہ کافر اب بھی انکار کر رہے ہیں, زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے, ہم نے ان کو پھاڑ کر کے الگ کیا. فتقناہما, فتق کہتے ہیں ایسا زور کا دھماکہ ہونا اور جھٹکا دینا جس سے ساری چیزیں بکھر جائیں. اور قرآن نے اس بگ بینگ کا ذکر کیا ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کی تحقیقات اور ہوتی رہیں گی. ایسٹرولوجی جس میں علم نجوم ہے, اس کے متعلق بھی میں نے بتایا تھا کہ ستاروں کے متعلق بلیک ہول کا تذکرہ سورہ واقعہ میں موجود ہے. اللہ فرماتا ہے لا اقسم بمواقع النجوم, قسم ہے ان جگہوں کی جہاں جا کر کے ستارے فنا ہو جاتے ہیں, اس کو آج سائنسدان بلیک ہول کہتے ہیں. یہ ایسٹرولوجی ہے. اور بوٹانی جانتے ہوں گے آپ, علم نباتات, پودوں کا علم, یہ ایک پورا باضابطہ. ایگریکلچر, اس پر تو یونیورسٹیاں قائم ہیں جس میں پودوں کی نشو و نما کے متعلق تحقیقات ہوتی ہے, اور قرآن اس کی تمام تفصیلات بتا رہا ہے. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ, اللہ فرماتا ہے ہر پھل میں ہم نے میل اور فیمیل رکھا ہے. آج کے سائنس کہہ رہا ہے ہر درخت میں میل اور فیمیل ہوتے ہیں. یہ قرآن کے وہ علوم ہے. بوٹانی اس علم کو کہتے ہیں. آپ میرے پاس اسٹوڈنٹس ہوں گے کوئی ایگریکلچر کے, درختوں کے, پیڑ پودوں کے معاملات کے سلسلے میں قرآن کی ایک نہیں 10 آیتیں میں تمہارے سامنے پیش کروں گا. اس کے علاوہ زولوجی, ایسٹرولوجی کے علاوہ زولوجی جانوروں کا علم, حیوانات کا علم. اس علم پر بھی آج کروڑوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں. زولوجی اور اینیملز کے اوپر ریسرچ کیے جاتے ہیں. زولوجی قرآن میں بیان ہے. تمہیں معلوم ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. ایک سائنسدان ہے, اس سائنسدان کا نام میں تذکرہ نہیں کر رہا ہوں, اس نے سب سے پہلے کہا جانوروں میں بھی انسانوں جیسی کچھ عادتیں ہیں, میں نے ان پر تحقیق کی ہے. اس سائنسدان نے کہا, اور رب تعالیٰ فرماتا ہے زمین میں کوئی جانور ایسا نہیں,
اور اڑنے والے پرندوں میں کوئی ایسا نہیں، الا امم امثالکم، وہ سب کے سب تمہارے جیسی سوسائٹی رکھتے ہیں، تمہارے جیسی سوسائٹی، ان کے خاندان ہوتے ہیں، ان کے اپنی برادریاں ہوتی ہیں، ایک ہی خاندان کے ساتھ اڑتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں۔ یہ پرندوں کا معاشرتی معاملہ، یہ زولوجی کہلاتا ہے، آج کی تحقیق میں ہے اور قرآن میں موجود ہے۔ قرآن اس بات کو پہلے بتا چکا ہے۔ صرف پرندوں کی بات نہیں میرے عزیزو، اس کے علاوہ جو اور بھی اس میں ہے، قرآن پاک میں چونٹیوں کا علم، ایک سائنسدان ہے، اس نے کہا ہے کہ چونٹیاں بات کرتی ہیں ایک دوسرے کو، اور یہ سب ایک دوسرے کے کانٹیکٹ میں آ کر کے ہی کام کرتی ہیں۔ اور قرآن کہہ رہا ہے، سورہ نمل پوری چونٹیوں کی آیت سورہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، جب سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ سے گزر رہے تھے تو ایک چونٹیوں کی وادی کے پاس آپ آئے، تو اللہ فرماتا ہے چونٹیوں کی جو بڑی سردار تھی اس نے ساری چونٹیوں سے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں جلدی جلدی اندر داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں بے خبری میں روند نہ جائے۔ چونٹی بات کر رہی ہے اپنے تمام افسروں کو یا اپنے سپاہیوں کو، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور آج اس پر ریسرچ کرنے والے کو بہت بڑا انعام بھی دیا گیا ہے کہ چونٹیاں بات کرتی ہیں۔ یہ زولوجی میں آتا ہے، جانوروں پر ریسرچ کرنے والے۔ شہد کی مکھی پر ایک بندہ ہے جس نے ریسرچ کیا اور اس کو نوبل انعام ملا ہے، نوبل پرائز ملا ہے، اس کا نام واشوین اس طرح سے کچھ ہے، اس کو نوبل انعام ملا ہے۔ اس نے کہا یہ مکھی جو ہے جو چھتے پر آتی ہیں، ان کے اندر ایک کمیونیکیشن ہوتا ہے، ان کے اندر ایک رئیس ہوتی ہے، ایک ملکہ ہوتی ہے، سردار ہوتی ہے۔ پہلے کے جو کتابیں ہیں، شیکسپیئر کی کتابیں مشہور ہیں لٹریچر میں انگلش کے، شیکسپیئر کی کتابوں میں شہد کی مکھی کو مذکر بیان کیا گیا ہے، جیسے اس کے بہت سارے سپاہی ہوتے ہیں، ایک اس میں سردار ہوتا ہے مکھیوں میں۔ لیکن یہ 1975 میں 1975 میں ایک سائنسدان نے تحقیق کر کے بتایا شہد کی مکھیاں کمیونیکیشن کرتی ہیں، ایک دوسرے سے رابطہ کرتی ہیں، اور ان کو ایک ملکہ ہوتی ہے اور وہ آرڈر دیتی ہے اور اس کے آرڈر کے اعتبار سے سب جاتی ہیں۔ اور قرآن میں دیکھو رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِ مِنَ الْجِبَالِ وَمِنَ الشَّجَرِ بُيُوتًا فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو یہ علم دیا ہے، اور شہد کی مکھی کا جو ورڈ یوز ہوا ہے عربی میں وہ مؤنث یوز ہوا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے مکھا نہیں مکھی۔ اب تک کہتے تھے کہ مکھی کا جو مذکر ہے وہ اس پہ سب چھتے پر لا کر جمع کرتے ہیں۔ 1975 میں زولوجی اس علم کی تحقیق کرنے والے ماہر سائنسدان نے بتایا نہیں، ساری مکھیاں اس میں سے جو رئیس ہوتی ہے وہ بھی مؤنث ہوتی ہے، اس کے جتنے افسر ہوتے ہیں وہ بھی مؤنث ہوتے ہیں۔ قرآن اس میں مؤنث کے صیغے استعمال کر کے فرما رہا ہے شہد کی مکھی رئیس اپنے ہم نواؤں سے کہتی ہے جاؤ پھولوں کو چوز کر کے لاؤ، وہ آرڈر دیتی ہے اور اس کے بعد وہ لا کر کے اپنے تھوک کو جمع کرتی ہے۔ اب یہ بھی اس نے 1975 میں یہ بھی ایجاد کیا شہد کہاں سے نکلتا ہے، شہد کہاں سے نکلتا ہے۔ تو بعض لوگوں نے کہا وہ تھوک دیتی ہے منہ میں سے، اب تک تو یہی معلوم تھا تھوک دیتی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں وہ اپنے فضلات خارج کرتی ہے، جیسے پیشاب پخانہ ہوتے ہیں اس طرح سے وہ نکال دیتی ہے۔ 1975 میں ایک سائنسدان نے کہا نہیں، اس کی بیلی میں سے، بیلی فیٹ جو ہوتا ہے پیٹ کی چربی یہاں سے نکلتا ہے۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے یخرج من بطونها، ہم شہد اس کے پیٹ کی چربی سے نکالتے ہیں۔ زولوجی کی یہ تحقیق 1975 میں ہوئی، اور قرآن عظیم اس وقت فرما رہا ہے ہم شہد کی مکھی کے پیٹ میں سے نہایت ہی میٹھی غذا تمہارے لیے نکالتے ہیں، اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں، اور خود مولا نے فرمایا شفاء للناس، اس میں پوری تمہارے لیے انسانوں کے لیے شفا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں، یہ ڈنک مارے تو زہر ہے، لیکن اپنے شہد کے چھتے میں جا کر چھوڑ دے اپنے پیٹ کی غذا تو دنیا کی سب سے عظیم غذا ہے۔ ایک ہی چیز میں دو چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ جانوروں پر بہت سارے
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، تم نہیں دیکھتے کہ اونٹوں کو اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ تو زولوجی کے سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹ سے میں کہتا ہوں اونٹوں کی پیدائش پر تم بھی ریسرچ کرتے ہوں گے. آج تقریباً یہ کالجوں میں پڑھایا گیا ہے زولوجی کے اسٹوڈنٹس کو کہ تمام مخلوقات میں اونٹ کی تخلیق ایک سب سے الگ ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایسا مادہ ہے 1 مہینے تک بغیر کھائے پیے زندہ رہتا ہے، پانی جمع کر لیتا ہے. اور رب تعالیٰ فرما رہا ہے سارے جانوروں میں اس کی تخلیق الگ کی گئی ہے، تم نہیں دیکھتے اونٹوں کی طرف؟ قرآن پاک میں زولوجی کا ایک پورا چیپٹر مجھے الگ کر کے آپ کو بتانا پڑے گا. بہت ساری چیزیں، پرندوں کا علم، چونٹیوں کا علم، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے متعلق بھی بیان فرمایا. مکڑی کا جالا اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. اللہ فرما رہا ہے دنیا کے گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے. آج تحقیق تقریباً 1950 یا 60 کے بیچ میں ایک سائنسدان نے کہا کہ مکڑی جانوروں میں سب سے کمزور دل والی ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ اپنے نر کو ہی مار دیتی ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے اتخذت وان اوہن البیوت، بلکہ اللہ فرما رہا ہے سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے اور سب سے کمزور دل بھی اس کا ہوتا ہے. یہ زولوجی کے چیپٹرز ہیں. اگر اس کے بعد اور تھوڑا سا نکلو گے تو پھر میں اگر آپ کو آگے لے جاؤں میڈیسن کے بارے میں قرآن نے کیا کیا کہا ہے، بہت بڑا ایک طویل چیپٹر ہے. میڈیسن، دوائیوں کے متعلق قرآن میں پورا علم موجود ہے. شہد کو ہی لے کر کے آج ریسرچ ہوئے ہیں. شہد کے اندر اللہ نے فرمایا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. اور ورلڈ وار 2 کے ٹائم پہ، سیکنڈ ورلڈ وار کے درمیان اکثر زخمیوں کو شہد لگا کر کے صحیح کیا گیا. آج بھی جو جدید ترقی یافتہ کنٹریز ہیں ان کے ہاں شہد پر ریسرچ ابھی بھی چل رہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس میں وٹامن کے پایا جاتا ہے جو کسی دوسری چیز میں ہوتا ہی نہیں ہے. یہ زخموں کو بہت جلدی ختم کر دیتا ہے اور زخموں پر فنگس آنے نہیں دیتا، انفیکشن آنے نہیں دیتا. رب فرما رہا ہے فیہ شفاء للناس. میڈیسن کا تذکرہ کیا قرآن میں نہیں ملتا؟ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس اور اگر آگے آئیں تو میں ایمبریالوجی کے متعلق بتاؤں آپ کو. ایمبریالوجی کیا ہے؟ یہ علم الجنین، بچے کی ولادت کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کو ایمبریالوجی کہتے ہیں. ڈاکٹرز ہوں گے وہ سمجھیں گے ہماری بات کو. ایمبریالوجی ایک پورا کا پورا علم ہے، اور انہی کی باتوں سے میں آپ کو بتاؤں. ایمبریالوجی میں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے پانی کا ایک قطرہ مرد کے نطفے سے گا کر ماں کے رحم مادر میں جمع ہوتا ہے. پہلے قرآن کی آیتیں پڑھو. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو، اس طرح کی آیت کو 3 یا 4 مرتبہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی. رب فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے نطفے سے تمہیں پیدا کیا، نطفے سے. اچھا، میں ایک ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا پورا نطفہ جو ہوتا ہے انسان کا، منی جو مرد کی ہوتی ہے، اس میں ایک بار کی منی میں تقریباً 30 لاکھ سپرم ہوتے ہیں. جو جراثیم، جس کو کیڑا یہ لوگ کہتے ہیں، جو جا کر کے عورت کے اوم میں، یعنی اس کے بیضے ہوتے ہیں، انڈے ہوتے ہیں، اس میں ٹکراتا ہے اور جا کر کے فکس ہو گیا. اگر ایک جراثیم، ایک کیڑا، ایک سپرم کا، تو پھر بچے کی ولادت وہاں سے شروع ہوتی. تو انہوں نے کہا کہ 30 لاکھ میں سے ایک ہی جاتا ہے، 30 لاکھ میں سے ایک ہی جاتا ہے. اور رب تعالیٰ کے اس کلام پر قربان جاؤ، اللہ فرماتا ہے سلالۃ من ماء مہین، کہ جب تم نطفہ ڈالتے ہو تو بہت سارے پانی میں سے جو اصل ہوتا ہے مولا اسی سے پیدا کرتا ہے. سلالہ کہتے ہیں سب سے قیمتی چیز، اس میں سے جو اصل ہے اسی سے پیدا کرتا ہے. 30 لاکھ اگر سپرم میں جراثیم آئے ہوں، صرف ایک ہی سے پیدا کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس کے ذریعے سے علقہ بناتے ہیں. علقہ کیا ہے؟ مدغہ کیا ہے؟ علقہ بستہ خون ہے. بستہ خون مطلب خون جیسے ہوتا ہے. میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا اس میں ہی انٹرنیٹ پر، تو انہوں نے ایک تحقیق مجھے بھیجی کہ ایمبریالوجی کے شروع کے دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے جونک ہوتی ہے نا، جونک ایک کیڑا ہے، چپک جائے تو چھوڑتا نہیں. تو علقہ قرآن میں ذکر ہے، میں اس پر پڑھ رہا تھا. علقہ جیسے چنگم والی چیز ہوتی ہے، چپکنے والی، اگر خون کے چپکنے والے حصہ کوئی بن گیا تو اس کو علقہ کہتے ہیں.
اور آج ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں نطفے کے بعد اگر سب سے پہلے بچے میں کچھ بنتا ہے تو وہ گم ٹائپ کا ایک خون بنتا ہے جس کو قرآن بتا رہا ہے. یہ ساری چیزیں سونوگرافی کے بعد معلوم ہوتی ہیں, اسکین کرنے کے بعد معلوم ہوتی ہیں. اور اس کے بعد مضغہ ہے, گوشت کا ایک لوتھڑا, اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مضغہ لفظ استعمال فرمایا, اس کا مطلب کیا ہے یہ بھی ڈاکٹرز اس کی بھی تسلیم کریں. ایک بہت بڑا سائنسدان ہے, اس سے پوچھا گیا تھرڈ سٹیج ایمبریولوجی سٹیجز میں سے تھرڈ سٹیج کیا ہے, تو اس نے ایک لمبا سا آٹا یا کچھ چنگم لیا, اس کو دانتوں میں رکھا, چبا کر کے دکھایا, ایک لمبا کیڑا اور اس پر دانتوں کے نشان. ڈاکٹرز جب اسکیننگ کریں گے تو ان کو یہ پتا چلے گا کہ پہلے ماں کے پیٹ میں ایک لمبی چیز بنی جس پر دانتوں کے نشان جیسے. قرآن نے مضغہ کہا. مضغہ کیا چیز ہے؟ جب عربی میں اس کا ترجمہ دیکھا گیا تو ایسی چیز جو لمبی ہڈی ہو اور اس میں جگہ جگہ سے کاٹا گیا ہو, مضغہ اس کو کہتے ہیں. اور ڈاکٹرز کل 100% اتفاق کرتے ہیں کہ تھرڈ سٹیج میں جب یہ بچے کی ولادت آتی ہے تو اس کی صرف ریڑھ کی ہڈی بنی ہوتی ہے جو پیٹھ پر ہے, جس میں جگہ جگہ گانٹھ ہے, ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے کسی چیز کو چبایا. یہ قرآن میں ایمبریولوجی کا فلسفہ موجود ہے. اگر یہ سٹیجز میں بتاؤں 9 مہینے تک بولنا پڑے گا, بچے کی ولادت 9 مہینے بعد ہوتی ہے. ایمبریولوجی کے بہت ساری چیزیں ہیں. اور اللہ, میں آپ کو یہ بتاؤں سب سے پہلے چیز کیا بنتی ہے انسان کی, یہ بھی تحقیقات سائنس کر چکا ہے. سب سے پہلے بچے کے نطفے کے بعد القا, مضغہ, اور اس کے بعد اس پر چمڑی آتی ہے یا جو بھی 27 ویکس, اگر 24 ویکس ہوتے ہیں اگر پریگننسی کے, تو سب سے پہلے وہ جنین میں سننے کی چیز آتی ہے. کیا؟ سننے کی چیز. اس کے بعد اس کے اندر محسوس کرنے کی, دیکھنے والی چیز آ جاتی ہے 27 ویکس کے بعد. پھر اس کے بعد اس کی ہارٹ بیٹ بھی شروع ہوتی ہے. اب قرآن کی آیت پڑھو, اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. ہم نے تمہارے ماں کے پیٹ میں سب سے پہلے سننے کی طاقت دی, دیکھنے کی طاقت دی, پھر دھڑکنے والا دل عطا کی. اللہ اللہ, یہ ترتیب کہاں سے آئی؟ یہ اس زمانے میں قرآن نازل ہوا جہاں کوئی خوردبین نہیں تھی, کوئی مائکروسکوپ نہیں تھا, کوئی ٹیلیسکوپ نہیں تھا, کوئی سونوگرافی نہیں تھی, کوئی اسکیننگ سینٹر نہیں تھا. جب قرآن یہ بتا رہا ہے وہ لوگ اس وقت ماؤں کے پیٹ میں کیسی بات جان سکتے تھے؟ ایک بہت بڑا سائنسدان ہے, اس کے سامنے ایمبریولوجی کے تذکرے کیے گئے اور قرآن کی آیتیں بتائی گئی, تو کہتا ہے شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسی بڑی مشین تھی جس کو وہ دیکھ کر کے سب بتائیں. ان سے کہا گیا میاں یہ 1400 سال پہلے کی ہے, تو وہ خود ہنسنے لگا. ہاں یہ تو ٹیلیسکوپ جو دیکھنے والی خوردبین ہے, مائکروسکوپ, یہ تو 16ویں صدی میں ایجاد ہوئی ہے. اور اس وقت جب ایجاد ہوئی تو بڑی بڑی چیزیں ہی خالی دیکھ سکتی تھی, چھوٹی چیزوں کو دیکھا بھی نہیں جاتا. پھر اس نے اٹھ کر کے یہ کہا پھر تو یا تو اوپر والی کوئی طاقت ان کے ساتھ ہوگی. یہ باتیں اگر وہ اس زمانے میں بتائے ہیں تو پھر کوئی اور طاقت ہوگی. یہ قرآن کے علوم ہیں میرے عزیزوں, پڑھو اس قرآن کو, کیا نہیں ہے اس کے اندر. اب میں اگر ایمبریولوجی ہو گئی بات, اس کے علاوہ اور ہائیڈرولوجی, زمین کے معاملات, پانی کے تبخیر کا سب سے پہلا مادہ قرآن نے بتایا. یہ واٹر سائیکل کے جو تھیوری ہے سب سے پہلے جانتے ہیں آپ کو کس نے پیش کی ہے؟ ایک سائنسدان ہے جس نے یہ بات پیش کی, برنارڈ پیلیسی نام کا ایک سائنسدان ہے. اس نے یہ تھیوری پیش کی کہ سمندر کا پانی گرمی سے سوکھتا ہے, آسمانوں میں جاتا ہے. سائنس میں ہم بھی اسکول میں پڑھے تھے, دھوپ میں پانی اڑ کر کے جاتا ہے, پھر جمع ہوتا ہے, پھر بارش میں آتا ہے. یہی ہے یہ واٹر سائیکل کا جو نظام ہے, ایواپوریشن اس کو کہتے ہیں. یہ سب سے پہلے جو سائنسدان نے برنارڈ پیلیسی نام کا اس نے دیا, اور وہ بھی 1580 میں, 16ویں صدی میں. اب آؤ قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ, وہ آسمان جو ہر چیز کو واپس پھر سے کھینچ لیتا ہے. پانی ہم برساتے ہیں اور پھر اس کو لوٹا دیتے ہیں. یہ ایواپوریشن کا, واٹر سائیکل کا جو مسئلہ ہے, یہ جو فنڈا ہے, یہ قرآن میں موجود ہے. مجھے بتاؤ اے سائنس کے اسٹوڈنٹس,
کیا قرآن ہائیڈرولوجی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ کیا قرآن ایمبریولوجی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ کیا قرآن آسٹرونومی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ کیا قرآن آسٹرولوجی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ کیا قرآن بایولوجی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ فزیولوجی کی بات کر رہا ہے؟ قرآن ہر فزیولوجی میں یہ دوران خون جو ہوتا ہے، ابھی آج ایک بچے نے مجھے سوال کیا فزکس پڑھنا کیسا ہے حضرت، اس میں الگ الگ تھیوریاں ہیں، میں اس کے لیے بھی بتا دوں فزکس قرآن میں موجود ہے۔ فزکس کا ایک بہت بڑا فنڈا یہ ہے کہ ایٹم یہ تقسیم نہیں ہوتا، پہلے سے لوگوں کا خیال تھا ایک ذرہ ہوتا ہے، 14 صدیوں تک لوگ یہ مانتے تھے ایک لاسٹ کوئی چیز ہوگی، اس سے لاسٹ تو کوئی کچھ نہیں ہوگا نا، جیسے ذرہ ایک چھوٹا سا ہلکا ذرہ وہ نہیں تقسیم ہوگا۔ فزکس والوں نے یہ ثابت کیا نہیں، ذرہ بھی تقسیم ہوتا ہے، ایٹم کو بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے، یہ فزکس کا فنڈا ہے، یہ فزکس کی تھیوری ہے۔ اور قرآن کہتا ہے لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا في کتاب مبین۔ اللہ فرماتا ہے ذرے کے برابر بھی کوئی چیز اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چھوڑے گا نہیں، ہاں ذرے سے چھوٹی بھی ہو، ذرے سے بڑی بھی ہو۔ سب سے پہلے عرب میں قرآن نے یہ کہا ذرے سے چھوٹا، ایٹم سے بھی چھوٹی چیز ہو سکتی ہے، اور 14 صدیوں کے بعد فزکس والے کہہ رہے ہیں کہ ایٹم بھی تقسیم ہو سکتا ہے۔ یہ فزکس ہے جو قرآن پاک میں ہے۔ بہت سارے علوم ہیں میرے عزیزوں، میں گنانے لگوں، اخیر میں تمہیں صرف 2 چند باتیں عرض کروں گا۔ کیلکولیشن آتا ہے نا، بہت سارے تو 10ویں میں میتھس میں ہی فیل ہوتے، میتھس لو نکالو۔ آج میں تمہیں قرآن کا میتھس بتاتا ہوں، سب اپنے ہاتھوں میں کیلکولیٹر لے کر کے بیٹھو، میں حساب بولتا جاتا ہوں اور کرتے جانا ہوں کہ قرآن کے مثل کوئی دوسرا کیوں نہیں لا سکتا۔ میں تمہیں بتاؤں ایسی اس کے اندر ترتیب ہے، اللہ نے ایسا بنا کر کے رکھا ہے، ممکن ہی نہیں ہو سکے گا، ممکن ہی نہیں ہو سکے گا۔ ایک بڑے سائنسدان نے تحقیق کیا اور کمپیوٹر میں ڈال کے چیک کیا ہے بار بار۔ اس نے 1965 میں یہ تحقیق ہوئی تھی، میں آپ کو اس کے متعلق بتاتا ہوں۔ اس میں جو الفاظ ذکر ہوئے ہیں نا قرآن میں، وہ یوں ہی نہیں ہے کوئی بیان آ رہا ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہے اس میں قصے بھی ہیں، زمانے ماضی کی خبریں بھی ہیں، انبیاء کے تذکرے بھی ہیں، معاشرے میں ہونے والے ان کے اوپر عذابات کا بھی ذکر ہے۔ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن میں یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، ایوب علیہ السلام کا قصہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کا قصہ ہے، یہ سب ہے نا۔ یہ کچھ قصے بیان کیے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی فضیلت بیان کی، کچھ حلال بیان کیے، کچھ حرام بیان کیے۔ حرام چیزیں کیا کیا ہیں، حلال چیزیں کیا کیا ہیں، تمہیں کرنا کیا نہیں کرنا کیا، یہ پورا ٹاپک ہے قرآن کا۔ لیکن اس میں جو بھی ورڈ یوز ہوا ہے نا، وہ پورا کا پورا حساب کے کیلکولیشن سے فٹ بیٹھتا ہے۔ کیلکولیشن اٹھاؤ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، دنیا کا علم رکھنے والے جانتے ہیں پوری روئے زمین پر خشکی کتنی ہے اور تری کتنی ہے، پانی کتنا ہے اور زمین کتنی ہے، سب کو معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے؟ تو سنو، سائنس یہ کہتا ہے کہ 70% پانی ہے اور 30% کیا ہے؟ زمین ہے، خشکی ہے۔ یہی ہے تقریباً تحقیق سب کی یہی ہے۔ قرآن پاک میں 2 لفظ آئے ہیں، البر۔ البر کا مطلب ہوتا ہے سوکھا، اور البحر کا مطلب ہوتا ہے سمندر۔ البر لفظ، یہ لفظ اللہ نے 13 مرتبہ پورے قرآن میں بیان فرمایا۔ البحر یہ تقریباً 32 مرتبہ آیا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے میں حساب کروں گا تو اب کچھ لوگ سو جائیں گے، لیکن قرآن میں بیان کر رہا ہوں۔ آج یاد رکھنا، آج میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں، کوئی اس کو توڑ سکے تو توڑ دے، آ جائے کوئی بھی۔ بر کا ذکر 13 مرتبہ، بحر کا ذکر 32 مرتبہ، دونوں کو ملائیں تو 45 ہوتا ہے۔ جلدی جلدی حساب کرنا، ٹائم بہت کم ہے، باہر روکنے والے بھی ہیں۔ تو یہ دونوں 45 ہوتے ہیں۔ 100% اگر کائنات ہے، 100% اگر پوری دنیا ہے، تو 100 کا پرسنٹیج نکالو 45 میں سے، 45 رکھو اور اس کے بعد 32۔ 100% کا 45 دونوں ملا کے 45 ہوا، اس کے بعد پرسنٹیج پہلے 32 نکالو گے، اس کے جواب میں تمہارا کیلکولیشن دے گا 70، اور
13 है ना, ये बर का जिक्र, सूखाई का जिक्र 13 है। 13 को भी 100 इंटू 45 इंटू ये परसेंटेज निकालोगे, 13 डालो, वहां पर आप जब देखोगे तो 29.9 आता है। यानी कुरान अपने अल्फाज में भी बयान कर रहा है कि बर खुश्की का जिक्र अल्लाह ने 30% मर्तबा फरमाया, बहर का जिक्र अल्लाह ने 70% मर्तबा फरमाया। ये कुरान यूं ही नहीं आया है, अचानक नहीं आई चीज, इसकी एक एक लफ्ज मैथ से ऐसी मैच है। अब कुछ अल्फाज ऐसे हैं अल्लाह ताला ने इसको ऐसा जोड़ करके रखा, दुनिया आखिरत। अपोजिट अपोजिट में अगर आपको पूछूंगा तो आप बता देंगे दुनिया का अपोजिट क्या है? आखिरत है ना। फरिश्ता है, उसका अपोजिट क्या है? शैतान। फरिश्ता सबसे नेक, शैतान सबसे बुरा। और मौत, उसका अपोजिट क्या है? सबको समझ में आ रहा है, मौत का अपोजिट हयात है। नफा, फायदा, उसका अपोजिट बहुत अच्छे। कुफ्र, उसका अपोजिट ईमान। अब ये चीजें आपके जहन में रहे हैं, दो वर्ड मैंने अपोजिट अपोजिट आपको बताए। दुनिया एक लफ्ज है, इसको पूरे कुरान में अगर गिनोगे आप 115 मर्तबा इसका जिक्र आया है दुनिया का। कितनी मर्तबा? 100। पूरा कुरान उठा करके सूरह फातिहा से वन्नास तक इसका अपोजिट वर्ड ढूंढोगे आखिरत, ये भी 115 मर्तबा ही जिक्र हुआ है। और उसके बाद आगे जाओगे, शैतान, शैतान को कुल 88 मर्तबा जिक्र किया गया है, शैतान का लफ्ज। और इसका अपोजिट अगर मलाइका पूरे कुरान में ढूंढोगे तो सिर्फ 88 मर्तबा ही मिलेगा। नफा, नफा को अगर तुम पूरे कुरान में ढूंढोगे तो तकरीबन 50 मर्तबा अल्लाह ने जिक्र किया। इसके बदले में जो फसाद है, शर है, इसका भी आप देखोगे तो 50 ही मर्तबा जिक्र है। कुरान यूं ही नहीं है, मैथ्स का एक ऐसा रब्त है कि तोड़ नहीं सकोगे। मौत का जिक्र अल्लाह ताला ने 145 मर्तबा किया, फिर पूरे 30 पारे खोल के देखो, हयात का लफ्ज भी 145 ही बार है, मामूली नहीं है। इस तरह से कुफ्र का लफ्ज, उसका अपोजिट क्या है? ईमान। कुफ्र का लफ्ज आप पूरे कुरान में देखोगे 25 मर्तबा आया, और ईमान जगह जगह से ढूंढ के देखोगे तो ईमान भी 25 ही बार आया। इतना ही नहीं, आपको अरबी के 2 लफ्ज में आपको बताऊं, एक शहर है, एक यौम है। शहर है, यौम है। तर्जुमा याद रखना, शहर किसको कहते हैं? महीने को। किसको? शहर किसको कहते हैं? महीने। यौम किसे कहते हैं? दिन को। तकरीबन याद रहना चाहिए, शहर महीने को और यौम दिन को। अब आओ कुरान में देखो ये कितनी कितनी बार यूज हुए। लफ्ज शहर पूरे कुरान में 12 ही बार यूज हुआ। कितनी बार? इसका मतलब क्या है? महीने कितने होते हैं? कभी 13 सुना किसी भी, कभी 11 सुना। लफ्ज शहर पूरे कुरान में अल्लाह ने जहां जहां भी इस्तेमाल फरमाया कितनी बार आया है? 12 बार। और लफ्ज यौम पहले पारे से लेकर 30वें पारे तक 360 मर्तबा आया है। एक भी कम या एक भी ज्यादा नहीं आया। यौम, लफ्ज यौम। इसलिए कि इस्लामी मंथ्स जो होते हैं, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, इस चांद के एतबार से चलते हैं। अंग्रेजी महीने 365 के होते हैं, इस्लामी महीने 360 के होते हैं। और अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में यौम भी 360 मर्तबा। अब एक और बता दूं तुम्हें, खेर करके 19 का पहाड़ा अगर आता हो तो बहुत अच्छा होगा, भूल गए होंगे तो फिर याद कर लें। अल्लाह ताला ने सबसे पहले आयत कौन सी नाजिल की, मैं शुरू में बता चुका। कौन सी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। मैं बड़े मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा हमारे जमात के अराकीन, मुअज़्ज़ज़ अराकीन, मुल्ला बड़ा वाले बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। थोड़ी देर आज बाहर संभाल लें, मैं अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा। अल्लाह इनको बहुत जज़ा अता फरमाए, बहुत जज़ा अता फरमाए। कुरान को छोड़कर हटने का दिल भी नहीं करता है। मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने जो आयत सबसे पहले नाजिल फरमाई वो क्या है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। और सबसे आखिर में क्या नाजिल फरमाई? इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। ये दोनों सूरत ज़हन में है। अब एक देखो, सूरह मुदस्सिर में एक आयत आई है, अलैहा 19। अल्लाह ने एक लफ्ज ऐसा फरमाया, उसका तर्जुमा अक्सर आज तक
لوگوں نے الگ الگ کیا لیکن کسی کو حقیقت اس کی معلوم نہیں. اللہ نے فرمایا اس پر 19 ہیں. کس پر 19 ہیں؟ سورہ مدثر میں آپ جائیں گے 29ویں پارے میں اللہ نے فرمایا اس پر 19 ہیں. کچھ لوگوں نے تفسیر میں کہا 19 فرشتے ہیں جو جہنم کو سنبھالیں, کچھ نے کہا 19 فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھائیں, کچھ نے کہا 19 فرشتے ہیں جو آسمان سے اترتے ہیں. الگ الگ تفسیر ہے. 19 کیا ہے یہ معلوم نہیں. تو ایک محقق نے 19 کا ورڈ قرآن میں ڈھونڈنا شروع کیا, کیا کیا ڈھونڈ کر کے نکالا. اللہ اللہ, ان کو بھی اللہ جزا عطا کرے. 19 کا لفظ یوں ہی نہیں آیا قرآن میں. اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا یہ محافظت, حفاظت کرنے والی چیز کے لیے 19 کا لفظ آیا ہے کہ 19 حفاظت کرنے والے ہیں. کیا ہے معلوم نہیں. اب میں آپ کو بتاؤں, پورے قرآن کی سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور اس کو کہا گیا ہے یہ ہر سورے کی چابی ہے اور چابی سے ہی حفاظت ہوتی ہے. اب آؤ بسم اللہ کو اگر توڑ کر کے اس کے حروف گنو, با سین میم الف لام لام ہا الف لام را ہا میم نون الف لام را ہا یا میم, کل جوڑو گے تو یہ 19 ہی نکلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حرف آئے ہیں. کتنے آئے؟ 19 حرف آئے ہیں. اب اتنا ہی نہیں, یہ چابی ہے ہر سورے کی. اللہ نے صرف اتنا فرمایا تھا اس پر 19 ہیں حفاظت کرنے والے. کیا ہیں؟ ابھی ڈھونڈتے جاؤ, ابھی ڈھونڈتے جاؤ, 19 اور ملے گا تمہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کے پورے کل حروف کتنے ہیں؟ 19 ہیں. اب اتنا ہی نہیں, ہر سورے کے شروع میں یہ چابی رکھی گئی ہے حفاظت کی. 19 اس کے اندر ہیں. اب اس میں سے ایک ایک حرف کو میں الگ, ایک ایک لفظ کو الگ کرتا ہوں. اسم ہو گیا, اللہ ہو گیا, رحمان ہو گیا, رحیم ہو گیا. اب میں نے اس کو بھی تلاش کیا قرآن پاک میں, لفظ اسم قرآن میں کتنی بار آیا ہے, لفظ اللہ قرآن میں کتنی بار آیا ہے, لفظ رحمان قرآن میں کتنی بار آیا ہے, لفظ رحیم قرآن میں کتنی بار آیا ہے. تو جانتے ہیں بسم اللہ کے ایک ایک حرف کو آپ نے الگ کیا تھا تو کتنے ہوئے تھے؟ با سین میم, یہ سب کتنے ہوئے تھے؟ 19 ہوئے تھے. اب لفظ اسم کو پورے قرآن میں ڈھونڈو گے, اسم پورے قرآن میں صرف 19 بار آیا ہے. پورے قرآن میں کتنی بار آیا؟ میتھس والے اٹھاؤ کیلکولیٹر, آگے چلو. لفظ رحمان قرآن میں 57 مرتبہ آیا. کتنے؟ 57. میں پارا پڑھتا ہوں, 19 21 19 19 2 38 19 3 57. یہ 57 19 کو 3 بار ضرب دو گے 57 ہوں گے. 19 کا عدد لفظ رحمان میں بھی موجود ہے. لفظ رحیم پورے قرآن میں 114 مرتبہ ہے. کتنے؟ 114 مرتبہ. 19 کا پارا پھر پڑھو, اس کو ڈیوائڈ کر کے دیکھنا. 114 19 21 19 19 2 38 19 3 57 19 چوک 76 یا 78 جو بھی 19 اور 5 95 19 چھکے جو 6 ہو 19 6 114 ہوتا ہے 114. اگر 19 کو 6 بار ضرب دو گے 114 نکلے گا. 19 کے ہر لفظ سے کہیں نہیں جانا ہے تمہیں. لفظ رحمان بھی 114 مرتبہ آیا, لفظ رحیم اور لفظ اللہ 2699 مرتبہ آیا. اور اس کو بھی تم اگر ڈیوائڈ کرو گے 142 کو اگر ڈیوائڈ کر دیے 19 سے تو 142 مرتبہ اگر پڑھو گے تو یہی عدد تمہیں نکل کے آئے گی 2699 مرتبہ. اتنا ہی نہیں, 19 کا عدد یہیں ختم نہیں ہوتا. 19 کا عدد یہاں ختم نہیں ہوتا. پورے قرآن کی کتنی سورتیں ہیں؟ 114. کتنی ہیں؟ اور 19 سے ڈیوائڈ کر کے دیکھو اس کو. 19 پنجے 95 19 چھکے 114. یہ سورتیں بھی 19 پر ہیں. یہ ایسی چابی ہے. اب آؤ سب سے پہلے کون سی سورہ؟ سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق. ٹھیک ہے نا. کتنی آیتیں نازل ہوئی تھی؟ 5 آیتیں. اس کو میں بعد میں بتاتا ہوں. اس سے پہلے ایک اور, لیلۃ القدر کو دیکھو اللہ نے کیسے بیان کیا. ہم سب لیلۃ القدر شب قدر کب مناتے ہیں؟ 27 رمضان کو نا. تقریباً دنیا میں اکثر لوگ 27 رمضان کو کیا مناتے ہیں؟ لیلۃ القدر. عربی میں
شب قدر کو کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر. یہ سورہ آئی ہے 30ویں پارے میں, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس ایک سورے میں لیلۃ القدر کا ورڈ 3 بار یوز ہوا ہے. کتنی بار؟ 3 بار. ذہن میں ہے نا؟ لیلۃ القدر, شب قدر, شب قدر, شب قدر 3 بار یوز ہوا ہے. اب آؤ لیلۃ القدر کو میں حرف الگ الگ کرتا ہوں. لیلۃ القدر کو پورا توڑ کر کے الگ الگ حرف کرتا ہوں. لیلۃ القدر میں کتنے حرف ہیں؟ لام, یا, لام, تا, الف, لام, قاف, دال, را. کتنے ہوئے؟ 9. ایک لیلۃ القدر میں کتنے لفظ آئے؟ 9. اور یہ لیلۃ القدر کتنی بار یوز ہوا؟ 3 بار. 9 کو 3 سے ضرب دو, 9 کے 9, 9 2 18, 9 3 27. لیلۃ القدر کب ہے؟ قرآن یہی نہیں آیا ہے, پورا میتھس لے کر کے آیا ہے. قرآن پڑھنے والا میں سمجھتا ہوں میتھمیٹکس میں فیل ہو ہی نہیں سکتا. مجھ جیسے جاہل کو دیکھو جو بیٹھا ہوں اور میتھس تمہیں بتا رہا ہوں. یہ قرآن کی برکت ہے, قرآن کی برکت ہے. میں نے کسی یونیورسٹی میں میتھس نہیں پڑھا, صرف قرآن سے پڑھا ہے. اب آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں قرآن شروع جہاں نازل ہوا اقرا بسم ربک الذی خلق, اور جہاں ختم ہوا اذا جاء نصر اللہ. اور اللہ نے یہ 19 کی چابی دونوں میں لگا رکھی ہے. کیسے؟ آؤ اقرا بسم ربک الذی خلق کو میں پڑھتا ہوں ما لم یعلم تک. کہاں تک؟ ما لم یعلم. اپنی انگلیوں سے گنتے رہنا, گنتے رہنا. میں ایک ایک حرف گنتا جا رہا ہوں. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. ٹوٹل کتنے ہوئے؟ اقرا سے لے کر کے ما لم یعلم تک ایک ایک ورڈ میں نے گنا. کتنے آئے؟ 19 آئے. یہ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیتیں ہیں. چلو اذا جاء میں چلتے ہیں. آخری جو سب سے آخر میں آئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. 19 لفظ اس میں بھی آتے. کتنے آتے ہیں؟ پھر سے جوڑنا اذا کو. یہ ایک ایک حرف ایک ایک لفظ ہے عربی میں. اذا ایک الگ چیز ہے, جا الگ ہے, نصر الگ ہے, اللہ الگ ہے, والفتح الگ ہے, ورأیت الگ ہے, الناس الگ ہے, یدخلون الگ ہے, فی الگ ہے, دین الگ ہے, اللہ الگ ہے, افواجا الگ ہے. اس کے بعد فی دین اللہ افواجا, فسبح الگ ہے, بحمد الگ ہے, ربک الگ ہے, واستغفر الگ ہے, انہ الگ ہے, کانا الگ ہے, توابا الگ ہے. پورے ٹوٹل کتنے ہوئے؟ قرآن پاک کی اترنے والی سورہ اقرا بسم ربک, اس میں 19 لفظ پہلے اتارا. جب ختم کرنا ہوا تب بھی 19 لفظ. یہ ایسی چابی ہے, اس کے فنڈے میں تم کھو کے رہ جاؤ گے, نکال نہیں پاؤ گے. میں ابھی تو یہ تمام چیزیں بیان ہی نہیں کر سکا کہ قرآن ہماری زندگی کا پورا دستور حیات ہے. جب تمہارے گھر میں بچے کی ولادت ہو تو قرآن کہتا ہے نام رکھو. نام رکھنے کی ترتیب تمہیں کسی بھی اور لا کی ضرورت نہیں. میں سارے لا تمہیں بتا کر کے جاتا ہوں. آج قرآن جینے کا سلیقہ کیسے دیکھتا ہے. بچہ پیدا ہو تو نام رکھو. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ سَمَّيْتُهَا مریم. حضرت حنا نے کہا میں اس کا نام مریم رکھی ہوں. یہاں سے پتا چلتا ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلی ڈیوٹی ماں باپ کی نام رکھنے کی ہے. اس کے بعد کیا ڈیوٹی ہے؟ قرآن سے پوچھا. قرآن کہتا ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ. والداؤں کو, ماؤں کو یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. ہم نے قرآن سے پوچھا کتنے دن پلائیں؟ حملہ وفصالہ 30 شہرا. حمل اور اس کو چھڑانا, دودھ کی پوری مقدار 30 مہینے ہے, جس میں سے کم 6 مہینے پریگنینسی کے ہے, 24 مہینے دودھ پلانے کی مدت ہے. قرآن نے یہ دودھ پلانے کی ایام رضاعت بتائی. اس کے بعد پھر پوچھا بچہ جب بڑا ہو جائے تو کیا کہا جائے؟ کہا باپ کو چاہیے کہ وہ نصیحت کرے. پورا سورہ لقمان پڑھو. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماء او فی الارض یأتی بها اللہ. بچوں کو نصیحت کرو, اے بیٹا گناہ کرو گے ذرے کے برابر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ قیامت کے دن دکھائے گا. باپ یہ بچے کو
को समझाए, अकीमिस सलात वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक। बाप अपने बच्चे को तरबियत ये करे, कुरान सिखा रहा है, मैं पूरी जिंदगी बता करके जाऊंगा, ऐ बेटा नमाज पढ़, बुराइयों से रुक, अच्छाइयों की बात कर, और जो भी मुसीबत आए उस पर सब्र कर। और बाप क्या समझाए बच्चे को, वला तुसइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मरहा। जब बात करे किसी के साथ मुंह टेढ़ा करके बात मत करना, अदब भी कुरान सिखा रहा है। और फिर कुरान कहता है बाप अपने बच्चे को यह समझा, कभी भी जमीन पर अकड़ करके मत चलना, कभी किसी को बुलंद आवाज से बात मत करना, कभी किसी के साथ छेमी गोइयां इस तरह न करना कि तीसरा शक में मुब्तला हो जाए। ये तरबियत है। इतना ही नहीं, फिर बच्चे को क्या समझाया कुरान ने, माँ बाप के साथ क्या करे। कुरान कहता है हमने फैसला कर दिया, क़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। ऐ लोगो, जब तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक बूढ़ा हो जाए तो उन्हें उफ तक न कहना, उनके साथ नरम बात करना, उन्हें झिड़कना नहीं। माँ बाप की तमीज कुरान दे रहा है। बच्चों से पूछा गया जब ये बालिग हो जाएं तो क्या किया जाए। कुरान कहता है इज़ा बलगल अत्फ़ालु मिनकुमुल हुलुम फलयस्तअज़िनु कमा इस्तअज़न अल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। जब बच्चे बालिग हो जाएं तो इन्हें सिखाओ कि जब भी घर में आएं तो इजाजत लेकर के आएं, इजाजत के साथ आएं, माँ बाप के पास भी आएं तो इजाजत के साथ आएं। कुरान मुआशरा पूरा बता रहा है। किसी के घर जाओ तो क्या करें, अल्लाह ताला फरमाता है ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू। अपने अलावा किसी घर दूसरे घर जा रहे हो तो पहले सलाम कर लो, दरवाजा खटखटाओ, और अगर जवाब ना आए व इन क़ील लकुम इरजिउ फरजिउ, वापस हो जाओ। इतना ही नहीं, कुरान ने शादी करने के बारे में कहा फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना वसुलासा व रुबा। जब तुम बड़े हो जाओ, इस्तिताअत हो, तो तुम निकाह करो, जो तुम्हें अच्छी औरत लगे। 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, तुम्हारे लिए कुरान ने शादी का निजाम बताया। और उसके बाद अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि करके छोड़ देना। कुरान ये कहता है इन यकूनु फुकरा युगनिहुमुल्लाहु मिन फदली, तुम निकाह करके लाओ, अगर तुम फकीर हो तो मैं तुम्हें गनीम कर दूंगा। शादी का निजाम होने के बाद क्या अल्लाह अल्लाह ही करता रहे, सिर्फ नमाज ही पढ़ता रह जाए? नहीं, कुरान ने कहा फैदा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्द वब्तगू मिन फदलिल्लाह। जब नमाज हो जाए बाहर निकलो, रोजी तलाश करो। हलाल रोजी तलाश करना नमाज के बाद सबसे बड़ा फर्ज काम है। तुम्हें कहा तिजारत करो, तिजारत करो और एक दूसरे के साथ मामलात करें। तो हमने कुरान से पूछा तिजारत कैसे करें। रब ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू। जब तुम किसी के साथ मामलात करो तो लिख लिया करो। अगर लिखना नहीं आता, किसी और को बिठा करके उसे गवाह बनाओ, उससे लिखवा करके तिजारत करो। इतना ही नहीं, कर्ज के मामलात आए उसके लिए कुरान कह रहा है तिजारत के मामलात में कुरान ने कितना नफा ले सकते हो, कितना ले नहीं सकते, ये सब चीजें बता रहा है। अब आओ वो मामलात जो तुम्हारे जिंदगी में आते हैं, बुराइयां जैसे, कुरान तुम्हारी आंखों पर पाबंदी लगा कर कह रहा है कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। ऐ महबूब आप मोमिनों से कह दे अपनी आंखें नीची रखें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। औरतों को रब ताला फरमा रहा है ऐ औरतें अपनी निगाहें नीची रखें, अपने बदन को किसी के सामने जाहिर ना करें। हाँ, अगर तुम बेपर्दा हो सकती हो, इल्ला लिबुउलतिहिन्ना औ आबाइहिन्ना औ इख्वानिहिन्ना औ बनी अख्वातिहिन्ना औ निसाइहिन्ना, सिर्फ तुम अपने शोहरों के पास, अपने बाप के पास, अपने भाइयों के पास, अपने भतीजों के पास, अपने भांजों के पास, उनके पास तुम बेपर्दा आ सकती हो। औरतों को ये मुआशरती सुलूक बता रहा है। हमने पूछा कुरान से शोहर और बीवी का आपस का ताल्लुक क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। कुरान कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, वो तुम्हारा लिबास है और तुम इनके लिबास हो। लिबास एक दूसरे के बदन को छुपाता है, मर्द औरतों के ऐबों को छुपाए, औरत अपने मर्दों के राजों को छुपाए, यही एक कामयाब जिंदगी की अलामत है। कुरान इतनी ही बात पर खत्म नहीं करता, बल्कि तुम्हें दुनिया में कितनी चीज लेना चाहिए, कितनी चीज छोड़ना चाहिए, वो भी कुरान कहता है। औलाद कहीं तुम्हें रब के साथ आने से फितना ना बन जाए, माल तुम्हारे लिए फितना ना बन जाए, इससे इतना ही लगाव रखना जैसे समंदर में कश्ती तैरती है, सलामती से निकलती है। ये दुनिया समंदर है, तुम कश्ती में हो। अगर समंदर कश्ती में आ गया, पानी अंदर आ गया तो क्या होगा? डूब जाएगी। इसी तरह तुम दुनिया में खा पी करके चलो, अगर दुनिया तुम्हारे अंदर आ गई
डूब जाओगे। रब ताला ने ये भी तुम्हें निजाम बताया, कितना दुनिया छोड़ सकते हो, कितना रह सकते हो, ये भी निजाम कुरान तुम्हें बताता है। शादी के बाद, उसके बाद बुढ़ापे के मामलात को भी कुरान कहता है वमन नुअम्मिर हो नुनक्किस हो अफला ताकिलून। जब कोई बूढ़ा हो जाता है हम उसको पुरानी यादें ले आते हैं, उसका बचपना लौटा देते हैं। बूढ़ा बार बार भूल जाता है, बूढ़े को पकड़ करके पेशाब ले जाना पड़ता है, बूढ़े को खिलाना पड़ता है जैसे बच्चों को खिलाना पड़ता है, बूढ़े को उठाना पड़ता है जैसे बच्चों को, पूरी चीज रिटर्न कर दी जाती है बुढ़ापे में। ये कुरान बचपन से लेकर के, पैदा होने से लेकर के मौत तक के हालात बता रहा है। इतना ही नहीं बल्कि तुम्हारी वफात आ जाए उसका तज़किरा भी कुरान कहता है। मौत कैसे आती है? ऐसे कि अगर तुम देखो फरिश्तों को तो वो पेशानियों पर मारते हैं, पीठ पर मारते हैं, रूह को निकालते हैं, लेकिन अच्छे लोगों के साथ नहीं, कुफार के साथ। और जब अच्छे लोगों की मौत आती है, मेरा मौला फरमाता है, मैं पुकार कर कहता हूं या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। मैं कहता हूं, ऐ पाकीज़ा जान के मालिक, आजा, मैं भी तुझसे राजी हूं, तू भी मुझसे राजी है, मेरे बंदों में शामिल हो जा, मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। ये मौत तक का तज़किरा हो गया। और उसके बाद जब कब्रों पर दफन कराते हो, वहां भी कुरान तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, बल्कि कहता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। ऐ लोगों, तुम्हें दुनिया कहीं गाफिल ना कर दे, तुम जाओ कब्रों की जियारत करो, देखा करो। वो आज बड़ी ताकत के बावजूद भी बेहिस लेटे हुए हैं, तुम्हें कब्रों की जियारत तक की बात बता रहा है। इतना ही नहीं, मौत के बाद होने वाले हालात को कुरान ने बताया। मैं कितनी चीजें जिक्र करूं, ये रात ना काफी है। जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाप का, ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है। ऐ मेरे अजीजों, कुरान को अगर मैं सूरह फातिहा से लेकर सूरह बन्नास हर आयत को, हर सूरह को छेड़ दूं, तफसीर के हवाले से सदियां गुजर जाएंगी, हमारी उम्र खत्म हो जाएगी। क्योंकि कुरान कहता है, अल्लाह ताला ने फरमाया वलो अन्न फिल अर्दी अक़लामुन वलो अन्न फिल अर्दी वलो अन्न मा फिल अर्दी। अल्लाह ताला फरमाता है जो कुछ भी समंदर हैं वो सियाही बन जाएं, और जितने दरख्त हैं वो कलम बन जाएं, और इस कुरान की तारीफ लिखना चाहें, ये दरख्त टूट जाएंगे, समंदर सूख जाएगा, कुरान की तारीफ बयान नहीं हो सकेगी। आखिरी बातें हैं मेरे अजीजों, इन तमाम बातों को जिक्र करने के बाद एक सुन्नी उसी वक्त सैराब होता है जब कुरान में अपने हबीब का जलवा देखता है। ऐ लोगों, तुम पूछते क्यों नहीं? मौलाना आपने कुरान को कहां से कहां तक बता दिया, सारी चीजें बताए। कुरान में एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी है, फिजिक्स है, मैथ्स बताया, साइंस बताया, ज्योग्राफी बताया, जियोफिजिक्स बताया। कभी ये क्यों नहीं पूछते मेरा मोहम्मद कुरान में कहां है, मेरा आका कुरान में कहा है? मैं तुम्हें बताता हूं, है कुरान में है, आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफा, आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफा। महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है, कैसा अनोखा ढंग है। तुम्हें मालूम है कुरान ने मेरे नबी करम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सिफात कैसे बयान की है? मुझे बात याद आती है कि कुरान को अगर कोई सही इश्क के साथ पढ़े तो उसे अपने हबीब के देखने की जो तमन्ना है वो पूरी हो जाएगी, रसूल का जलवा उसे नजर आएगा। ये मैं नहीं कहता, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से किसी ने पूछा, ऐ आयशा, आप रसूलुल्लाह के साथ बहुत रही हैं, जरा मेरे आका का हुलिया बताएं। हजरत आयशा कहती है, कान खुलुकुल कुरान, जब कुरान पढ़ो तुम्हें मेरे आका के पूरे अखलाक नजर आएंगे। मैं तुम्हें बताऊं, अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे सुन्नी मुसलमानों, अगर तुम पूछते हो मेरे नबी की कुछ तज़किरे कर दो, कुरान सारे उलूम बता रहा है, क्या मेरे नबी की भी बात बता रहा है? हाँ, कुरान को जब तुम पूछोगे मेरे रसूल का चेहरा कैसा था, वो कहेगा पढ़ वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। अगर तुम पूछोगे ऐ कुरान क्या मेरे नबी की जुल्फें भी हैं, वो कुरान कहेगा वल्लैलि इज़ा यग़शा, रात की तारीकी की तरह तेरे रसूल के जुल्फें थी। अगर तुम पूछोगे कुरान और बता मेरे नबी का हुलिया, कुरान कहता है आ मैं तुझे बताता हूं, उसके हाथ वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा, जब उठते हैं हाथ उसका होता है, दस्ते कुदरत अल्लाह का होता है। और तुम पूछते हो उसकी जुबान क्या है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, वो कुछ अपने पेट से नहीं बोलता, उसकी जुबान से जो निकलता है वो वही इलाही होती है।
اس کی آنکھیں تو طاقت کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے. قرآن کہتا ہے رسول کی آنکھیں ایسی ویسی نہیں. ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. وہ آنکھیں تیرا رسول رکھتا تھا اپنے ماتھے پر جس کی آفتاب موسیٰ کلیم بھی نہیں رکھتے تھے. طور پر جا کر کے وہ جلوہ خدا کی ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہ لا سکے, غش کھا کر کے گر گئے. ایک جلوے کی جھلک سوئی کے ناکے کے برابر کی نہ دیکھ سکے, اور تیرا رسول پوری ذات خدا کو دیکھنے کی تاب آنکھوں میں رکھتا ہے. قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت. اور پھر ہم نے پوچھا کیا قرآن تو بتا میرے نبی کے قدموں کا بھی ذکر ہے؟ کہتا ہے قرآن ہاں, لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. وہ تیرے حبیب کے قدم ہیں کہ قرآن میں تیرا مولا کہتا ہے اس شہر کی قسم جس شہر کے زمین پر میرا محبوب قدم رکھتا ہے. وہ قدموں کا بھی تذکرہ قرآن میں نہیں چھوڑا گیا. ہم نے قرآن سے پوچھا اچھا بتا اس رسول کی شان کیا ہے؟ مولا قرآن میں کہتا ہے, قرآن جواب دیتا ہے اے بندے تیرے بس کی بات نہیں, اس محبوب کی شان یہ ہے انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. بلکہ قرآن دوسری جگہ کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک. تیرے رسول کے ذکر کو ہم نے بہت بلند کیا ہے. تو جو چاہے میرے عزیزو کسی کے چاہنے سے تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا یا رسول اللہ, جب بڑھائے تجھے میرا اللہ تعالیٰ تیرا. عزیزان گرامی قرآن نے ایک ایک نقش پاک میرے آقا کے بیان کیے ہیں. اسی لیے شاعر نے کیا سچ کہا ہے, آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ. محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. اب جب ہم نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا, امام اہل سنت سے پوچھا, امام اہل سنت سے پوچھا آپ بھی تو بتائیں اس قرآن نے میرے نبی کے متعلق کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے خدا کو نہیں دیکھا, یہ مظہر خدا کو دیکھ لے. انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے. یہ قرآن کہتا ہے ایسا انسان آیا ہی نہیں. پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایمان یہ کہتا ہے, قرآن یہ کہتا ہے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے. انسان ہی انسان, وہ انسان ہے. یہ قرآن میں ایمان بتاتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے ان کی محبت ہی عین ایمان ہے. اور جب ہم نے ایمان سے پوچھا تو بتا رسول کا درجہ کیا ہے, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.